الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کل والے سبق میں ہم نے مؤرخ کے متعلق پڑھا تھا کہ کہتے کسے ہیں مؤرخ، ساتھ اس کی 4 اقسام کو بھی ہم نے پڑھا تھا۔ آج والے سبق میں ہم مصنف جو بات بتائیں گے وہ یہ ہے کہ مؤرخ جو ہے وہ اس کی بات تو ہو گئی تھی، جو تعریف ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک تعریف حقیقی ہوتی ہے، ایک تعریف لفظی ہوتی ہے۔ تعریف حقیقی جو ہے وہ پیچھے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، جیسے تصور کس کو کہتے ہیں، تصدیق کس کو کہتے ہیں، معرف کس کو کہتے ہیں، حجت کس کو کہتے ہیں، آگے پڑھیں گے۔ ایسے جو ہے وہ لازمی بیان، غیر بیان، کلمہ کلام، یہ تمام جو تعریفات ہم پڑھ کے آئے ہیں یہ تعریف حقیقی ہیں۔ تعریف لفظی کس کو کہتے ہیں؟ تعریف لفظی کہتے ہیں کہ وہ جس کے ساتھ لفظ کے مدلول کی تفسیر کا قصد کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ آسان الفاظ میں کہ جب کوئی لفظ استعمال کیا جائے، اب اس کے بعد ایک ایسا کوئی لفظ استعمال کیا جائے، اس لفظ کا معنی ذہن میں تو ہو لیکن اس وقت اس معنی کی طرف توجہ نہ ہو انسان کی، وہ معنی ذہن میں نہ آئے، تو اس کے لیے کوئی آسان لفظ ایسا استعمال کیا جانا کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس لفظ کا معنی پتہ چل جائے، اس کو کہتے ہیں تعریف لفظی۔ جیسے کوئی بھی لفظ تھوڑا مشکل یا جو مشہور نہیں ہے وہ استعمال کیا جائے تو اس کی وضاحت کسی آسان لفظ کے ساتھ کی جائے، اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں تعریف لفظی۔ جیسے مثال ہے، کوئی کہتا ہے غضنفر، اب اس کا اصل معنی کیا ہے؟ شیر، لیکن یہ معنی چونکہ یہ لفظ اتنا زیادہ جو ہے وہ مشہور کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کے معنی سمجھنے کے لیے حاجت ہے کسی ایسے لفظ کی کہ جو آسان استعمال ہوا ہو۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اسد۔ اسد ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو یہ زیادہ لفظ شیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو اس کی تعریف بیان کی گئی ہے، جو وضاحت بیان کی گئی ہے، اس کو بولیں گے ہم تعریف لفظی۔ ایسے ہی انہوں نے جو مثال دوسری دی ہے، سعدانۃ، ایک بوٹی ہے، گھاس کا نام ہے، تو اس کی وضاحت جب کی جائے گی ناباتن کے ساتھ، ناباتن ایک ایسا لفظ ہے کہ جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو اب سعدانۃ کو سمجھنے کے لیے جو ناباتن کا لفظ استعمال کیا، اس کو کہتے ہیں تعریف لفظی۔ ایسے اس کے علاوہ آپ کوئی سی بھی مثال لے سکتے ہیں کہ جب کوئی لفظ مشکل استعمال کیا جائے تو اس مشکل لفظ کی تفہیم کے لیے، اس مشکل لفظ کو سمجھنے کے لیے جب کوئی آسان لفظ جو وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں تعریف لفظی۔ تو مصنف آگے یہ بتاتے ہیں کہ یہاں تک حجت کی بات نہیں بلکہ مؤرخ کی بات مکمل ہو چکی ہے، تصورات کی بات مکمل ہو چکی ہے۔ کل سے جو سبق پڑھیں گے اس میں حجت کی بات کو لایا جائے گا۔ اس کو کتاب سے دیکھ لیتے ہیں۔ تعریف قد یکون حقیقیاً کما ذکرنا، تعریف کبھی حقیقی ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، وقد یکون لفظیاً، کبھی یہ لفظی ہوتی ہے۔ لفظی کیا ہوتی ہے؟ وہو ما یقصد بھی تفسیر مدلول لفظی، وہ جس کے ساتھ لفظ کے مدلول کی تفسیر کا قصد کیا جائے، کقولہم سعدانۃ نابۃ، جیسے ان کا قول جو ہے وہ سعدانہ، اس کی تعریف نابۃ کے ساتھ، والغضنفر والاسد، اور غضنفر لفظ کی وضاحت اسد کے ساتھ کرنا۔ کہتے ہیں قد تم بحث التصورات اعنی القول شارحہ، یہاں تک تصورات کی بات مکمل ہو چکی، یعنی قول شارح کی بات مکمل ہو چکی۔ یعنی معرف کو جو ہے وہ تصور کو معرف بھی کہتے ہیں اور اس کا ایک دوسرا نام قول شارح بھی ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں یہاں تک جو ہے وہ قول شارح یعنی معرف کی بات مکمل ہو چکی، تصورات کی بات مکمل ہو چکی۔ کل والے سبق میں جو ہم پڑھیں گے وہ حجت کی بات کو پڑھیں گے۔ حجت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی منطق کے موضوع کا جو دوسرا حصہ تھا حجت، اس کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب کو اچھے انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔